میرے ذہن میں اکثر ایک بات آتی ہے کہ قرآن مجید غالباً جتنے ایک میں نے اسٹڈی کی اس میں اس کے مطابق واحد کتاب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے متکلم سیغے سے انسان سے مخاطب ہوا ہے۔ غالباً اگر میں زبور دیکھوں یا بائبل دیکھوں تو اس میں ایک تھرڈ پرسن یا ایک نریٹر جو کوئی رپورٹنگ کر رہا ہے اس طرح کا کوئی شاید ہو کوئی واحد متکلم، لیکن سوال میرا یہ ہے کہ واحد متکلم جب اللہ تعالیٰ بطور انسان سے مخاطب ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ کہیں مذہبی لٹریچر میں کسی ہستی نے واحد متکلم کے طور پر انسان کو مخاطب کیا؟ اس کے بارے میں کوئی چیز حتمی طور پر تو نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ انبیاء کے صحائف نازل ہوتے رہے ہیں۔ اس وقت بھی اگر آپ بائبل میں دیکھیں تو انبیاء کے بہت سے صحائف وہاں نقل ہوئے ہیں، لیکن وہ زیادہ تر پیغمبروں کی زبان ہی سے تنبیہ کرتے ہیں۔ تورات کا انداز بھی اسی طرح کا ہے۔ زبور تو مناجاتیں اور دعائیں ہیں، اس لحاظ سے وہ بندے کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرضداشت پیش کرنے کی صورت اختیار کر گئی ہے۔ ویدوں میں بھی کم و بیش یہی صورتحال ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ لوگوں کو خطاب کیا ہے وہ قرآن مجید ہی ہے، اور اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جس پیغمبر پر نازل کیا گیا ہے اس کے ساتھ نبوت ختم ہو گئی ہے۔ میں نے ابھی حال میں ایک مضمون لکھا ہے عالمی دعوت کے عنوان سے، اس میں میں نے بتایا ہے کہ قرآن کتاب بھی ہے، یعنی اس مفہوم میں کتاب کہ وہ اللہ کی شریعت بھی بیان کر رہی ہے اور حکمت بھی، لیکن اصلاً وہ پیغمبر ہے، اور قیامت تک کے لیے وہ ایک پیغمبر کا کردار ادا کرے گا۔ پیغمبر تو گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، وہ لوگوں کو کوئی بات سمجھاتا ہے، وہ ان کی غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، وہ ان کے اشکالات کو دور کرتا ہے۔ تو قرآن میں یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کے زمانے ہی میں یہ اہتمام کیا کہ بجائے اس کے کہ دعوت کو یا انذار کو اور ہدایت کو الگ کر دیا جائے، دونوں کو اکٹھا کر دیا۔ تو قرآن مجید جس طرح سے قانون اور حکمت کی کتاب ہے، اسی طرح سے بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قانون اور حکمت تو جزواً بیان ہوا ہے، اصلاً انذار کی کتاب ہے۔ اور انذار کی کتاب میں پھر پیغمبر جس طرح بات کرتے رہے ہیں وہ معاملہ قرآن مجید نے خود کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند کیا گیا کہ انذار اس قرآن کے ذریعے سے ہوگا، اور قرآن مجید قیامت تک کے لیے اب پیغمبر کی جگہ پر کھڑا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ اب اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص دعوت دے۔ آپ لوگوں کو دعوت پہنچانا چاہتے ہیں تو اللہ کی کتاب پڑھنے کی صورت میں یا سننے کی صورت میں ان تک پہنچا دیجئے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی ہے تو وہ دے دے گا، اور اگر یہ ان کے مقدر میں نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں۔